ہوئے ہیں، کس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے گھر میں آئے ہوئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، اس گھر سے بڑھ کر کے کیا دنیا میں کوئی گھر ہے؟ اس گھر کے مالک سے بڑھ کر کے کیا کوئی اور اس سے بڑا مالک ہے؟ اس سے بڑھ کر کے طاقت والا کوئی اس دنیا میں طاقتور ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ایسے کے گھر میں اور ہم اور آپ آ کر کے بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ہمیں فرصت نہیں ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، حضور نے فرمایا یوم العید، جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ آج ہم عید کے دن بھی آتے ہیں، یعنی نماز جمعہ کے لیے بھی آتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں، ہمارے فکر میں یہی ہوتا ہے کہ امام صاحب کب سلام پھیریں گے، ہم کب باہر نکلیں گے۔ یہاں سے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان خود بخود بھاگ کر کے چلا جاتا ہے، کیونکہ جب تک انسان مسجد میں بیٹھا ہے شیطان کو اذیت ہوتی رہتی ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی عنایتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ہم پر رحمتیں نازل ہوں، عنایتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ شیطان ہرگز یہ نہیں چاہتا۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھیں، نماز ختم ہوتے ہی فوراً ہمیں دعا مانگنے تک کی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ کہیں دعا مانگنے کے بعد اللہ نے قبول کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ دعا قبول ہو گئی تو ہماری بخشش ہو جائے گی، لہذا انسان فوراً بھاگ کر کے چلا جاتا ہے۔ کچھ کام ہو یا نہ ہو، مسجد کے باہر جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، گھنٹوں باتیں کریں گے، مسجد کے باہر نکل کر کے گپے ماریں گے، غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، مگر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے دعائیں نہیں کریں گے، نمازیں نہیں ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، میں نے کہا تھا کہ دل کی سختی کی بہت ساری علامتیں ہیں، ان میں سے نماز بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ جب انسان کا دل نماز کے لیے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے دل کو موم بناتا ہے۔ اگر انسان کا دل نماز میں نہیں لگ رہا ہے تو پھر یہ بات ظاہر ہوتی ہے